بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانبیاء، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 112 آیتیں ہیں اور 7 رکوع ہیں۔ سورۃ الانبیاء میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ تو اس کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے قریب ہی ہے، اور ہر انسان کی جو موت ہے وہ خود اس کے لیے قیامت ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو پھر اس کا مہلت عمل ختم ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو گزرا ہوا جو زمانہ، جب سے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنا زمانہ گزر چکا ہے، اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو قیامت قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے، اور قیامت کی نشانیاں بھی کافی ساری واضح ہو چکی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر الناس جو ہے نا، اقترب للناسی، تو الناس سے مراد تمام لوگ ہیں۔ تو اس سے ایک اور چیز کیا پتا چل رہی ہے کہ تمام لوگ قدم بہ قدم موت کی طرف جا رہے ہیں، یا پھر دنیا کے خاتمے کی طرف، اور جتنا زمانہ اس کا دنیا میں گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا اس سے کم ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن انسان کا کیا حال ہے کہ حساب کی گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، لیکن وہ دنیا میں زیادہ مشغول ہے، دنیا کی زینتوں میں گم ہے، اور ایمان کے تقاضوں سے بے خبر ہے، اپنی موت سے بھی بے خبر ہے۔ اور حساب سے کیا مراد ہے؟ آخرت کا حساب۔ لوگ اس کی تیاری نہیں کر رہے۔ ہمیں اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ میں دنیا سے ہوں اور نہ دنیا مجھ سے ہے، بے شک مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے آگے بڑھنے کی کوشش میں، یعنی بالکل قریب قریب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اور قیامت کو اس انگلی پر اور اس انگلی کی طرح بھیجا گیا ہے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور جو درمیانی انگلی ہے ان کو آپس میں ملایا، تو کتنی قریب قریب ہوتی نا دونوں انگلیاں۔ تو اس طرح سے فرمایا کہ میرے بعد قیامت اس طرح سے آ جائے گی۔ تو یہاں اسی کا ذکر بیان کیا گیا۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، اور ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے وہ اس کو کھیل کود میں ہی سنتے ہیں۔ یعنی جو بھی قرآن وقتاً فوقتاً ان کے اوپر اترتا ہے، یا ان کے کانوں میں جو بھی اللہ کے کلام سے متعلق باتیں پڑتی ہیں، تو وہ تو اصل میں ان کی نصیحت کے لیے اترتا ہے، لیکن وہ اس کو کیسے سنتے ہیں کہ جیسے کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں، اس میں تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے، کیونکہ وہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہماری موت بھی آئے گی، یا ہمیں آخرت میں دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو۔ یعنی نبی کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول تھا، اور وہ ان کو جادوگر سمجھ رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین اور آسمان میں ہے خوب جانتا ہے، وہ بہت سننے والا اور بہت ہی جاننے والا ہے، تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے، ان کے اعمال سے واقف ہے، اور جو کچھ تم جھوٹ بولتے ہو اس کے خلاف وہ اس کو بھی سن رہا ہے، اور میں جس سچائی سے تم کو دعوت دے رہا ہوں اس کی حقیقت کو بھی وہ خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ کہنے لگے اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے خود اس کو گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے ہی کوئی ایسی نشانی لائے جیسے اگلے پیغمبر دے کر بھیجے گئے تھے۔ یعنی اس نے قرآن کو نعوذ باللہ ان لوگوں نے پریشان خواب کی طرح قرار دے دیا، اور یا پھر کہنے لگے یہ گھڑا ہوا ہے، یا نعوذ باللہ آپ کو شاعر قرار دیا۔ تو ان کو یہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت نہیں بلکہ کوئی شاعری کی کتاب نظر آیا۔ تو ہر روز وہ ایک نیا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ جیسے سمود جو تھے، سمود کی قوم میں صالح علیہ السلام اونٹنی دے کر بھیجے گئے تھے، یا موسیٰ علیہ السلام عصا اور یدا بیضا وغیرہ دے کر معجزے بھیجے گئے تھے، تو یہ پیغمبر ہمارے سامنے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا یہ اب ایمان لائیں گے؟ یعنی ان کو تو ہم نے حسب خواہش معجزہ دکھا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لائیں۔ تو کیا یہ بھی ایسے ہی ہیں؟ یہ بھی کیا ایمان لائیں گے؟ مطلب کیا ہے کہ ان کو اگر معجزہ دکھا بھی دیا جائے گا تب بھی یہ پچھلی بستیوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر ہم نے بھیجے وہ سارے کے سارے مرد تھے، نہ کوئی غیر انسان کبھی نبی بنا یعنی جن وغیرہ، اور نہ ہی کوئی غیر مرد۔
تو نبوت انسانوں کے ساتھ اور انسانوں میں مردوں کے ساتھ ہی خاص رہی ہے، کوئی عورت کبھی نبی نہیں بنی۔ جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے بس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں علم ہو، کیونکہ اہل کتاب سے مراد یہاں پر تورات اور انجیل کا علم رکھنے والے تھے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس جتنے پیغمبر آئے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو ان سے جا کر پوچھ لو۔ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا کھائیں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے، یعنی وہ لوگ کھانا بھی کھاتے تھے کیونکہ کھانا جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس کے بغیر تو وہ نہیں رہ سکتا۔ تو وہ پیغمبر بھی ظاہر ہے انسان تھے تو وہ کھانا بھی کھاتے تھے، اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہے، یعنی جب ان کا موت کا وقت آ گیا تو وہ موت سے ہمکنار ہو گئے۔ تو یہی انبیاء کی بشریت کی دلیل ہے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچے کر دیے، اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو ہم نے غارت کر دیا، یعنی جو نافرمان تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہارے لیے ذکر ہے، کیا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی قرآن کریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہے۔ عائشہ، ہم لوگ ابھی آپ آئیے نا، ہم نے آیت یہ سورہ انبیاء شروع کی ہے، اور آیت نمبر 10 میں نے ابھی پڑھی ہے، پارہ نمبر 7۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ فرمایا کہ بہت سی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں، یعنی ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا جو ظالم تھیں، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کیا، جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کر لیا تو کہنے لگے، تو احساس کر لیا تو اس سے بھاگنے لگے۔ رکسا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رکسا کا مطلب ہوتا ہے آدمی جیسا گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر دوڑ لگاتا ہے نا، اس کو گھوڑے کو دوڑاتا ہے، تو وہی مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا یا اس کے آثار نظر آئے اپنی آنکھوں سے، تو انہوں نے کیا کیا، اس سے بچنے کے لیے راہ فرار ڈھونڈنے لگے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا ترکضوا، نہیں تم بھاگ دوڑ کرو، ورجعوا، بلکہ لوٹ آؤ، جہاں تمہیں آسودگی دی گئی ہے وہیں واپس لوٹو اپنے مکانات کی طرف جاؤ تاکہ تم سے سوال کر لیا جائے۔ تو فرشتے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اب جو تمہیں نعمتیں اور آسائشیں تمہیں دی گئی تھیں، جن کو دیکھ کر تم کفر اور سرکش ہو گئے تھے، تو وہ مکانات جن میں تم رہتے تھے، جن پر تم فخر کرتے تھے، اب انہی میں واپس لوٹو، عذاب تم کو وہیں دیا جائے گا۔ کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ پھر تو ان کا قول یہی رہا، یعنی جب تک زندگی کے آثار رہے وہ اعتراف ظلم ہی کرتے رہے، اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بجھی ہوئی آگ کی طرح کر دیا۔ حسید کا مطلب ہوتا ہے کٹی ہوئی کھیتی، اور خمود کا مطلب ہوتا ہے جب آگ بجھ جاتی ہے نا، اس میں ہلکی ہلکی سی چنگاریاں رہ جاتی ہیں، تو وہ اس طرح سے بن گئے، کوئی ان کے اندر تاب اور توانائی اور حس اور حرکت ان کے اندر نہ رہی۔ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، یعنی ان کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، بے مقصد کسی بھی چیز کو نہیں بنایا۔ اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، یعنی خود ہی اپنے پاس سے کوئی چیزیں بنا کر اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی اور اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کا جو مقصد ہے نا، تو سب سے اہم مقصد کیا ہے کہ حق اور باطل کو واضح کرنا، خیر اور شر کے درمیان جو تصادم ہے اس میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ حق کو غالب کر دیں اور باطل اور شر کو مغلوب کر دیں۔ تو یہ بھی اس کا کائنات کا آنے کا مقصد ہے۔ اور تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو جھوٹ گھڑتے ہو۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہے، جو کچھ اسی کے پاس ہے، وہ اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ ہی تھکتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، یعنی سب اسی کی ملکیت ہے، بادشاہت ہے، اور سارے اسی کے غلام ہیں، اور اس کی عبادت سے وہ بالکل بھی سستی یا کوتاہی نہیں کرتے۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اور وہ دن رات اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا بھی اس میں سستی نہیں کرتے۔ ام اتخذوا الہۃ من الارض ہم ینشرون، اور کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں، یعنی جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، جو زندہ بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو فرشتوں کی بات ہوئی نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو اللہ کو تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اللہ کی ایسی مخلوق موجود ہے جو ہر رات دن رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہوتی ہے اور اس میں سستی بھی نہیں کرتی۔ اگر آسمان اور زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو ان دونوں کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے اور ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں۔ لا یس لا یسألو اما یفعلو وہم یسألون، اور وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے اور سب اس کے آگے جواب دہ ہے۔ کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کو جانتے ہی نہیں، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آپ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے اس کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، بس تم لوگ میری ہی عبادت کرو۔ سارے پیغمبر توحید کا ہی پیغام لے کر آئے۔ مشرک لوگ کہتے ہیں رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کے باعزت بندے ہیں۔ کسی بات میں اللہ کی پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے نا مشرکین، تو اس کا یہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے فرما بردار ہیں، اور اس کو بیٹے اور بیٹیوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ اللہ کا حکم بجا لانے میں ہر وقت کاربند رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے، وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجز ان کے جن سے اللہ خوش ہو، وہ تو خود اللہ کی ہیبت سے لرزاں اور ترساں رہتے ہیں، یعنی وہ خود اللہ کی ہیبت سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ انبیاء اور صالحین اور فرشتے یہ سب سفارش کریں گے، لیکن سفارش جیسے پہلے میں نے بتایا کہ سفارش انہی کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے لیے سفارش پسند کرے گا۔ تو یہاں پر یہی بات اس آیت میں کی جا رہی ہے کہ ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کی ہیبت سے لرزاں رہتے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی کہہ بھی دے کہ اللہ کے سوا میں عبادت کے لائق ہوں تو ہم اس کو دوزخ کی سزا دیں گے، یعنی وہ ایسا کہہ نہیں رہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی اس طرح سے الہ ہونے کا دعویٰ کر دے فرشتوں میں سے یا کسی اور مخلوق میں سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کر دیا؟ یعنی ان کو غور و فکر کرنے کو کہا جا رہا ہے، کیا تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ اور رتق کا مطلب ہوتا ہے بند، اور فتح کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنے اور کھولنے اور الگ الگ کرنے کے، یعنی بتایا کیا جا رہا ہے کہ اس آسمان اور زمین کے جو ابتدائی مرحلے تھے اس میں کیا تھا کہ یہ آپس میں ملے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور یہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے۔ آسمانوں کو اوپر کر دیا جس سے بارش برستی، اور زمین کو اپنی جگہ رہنے دیا تاکہ وہ پیداوار کے قابل ہو جائے۔ اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا ہے، یعنی اگر بارش یا چشموں کا پانی مراد ہے تب بھی آپ اگر دیکھیں تو ساری جو بھی حیات ہے، جو بھی ہمارے کھانے کا انتظام ہے، رزق ہے، وہ سارا کچھ زمین سے ہی پیدا ہوتا ہے، یا پھر جس قطرہ آب سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، یعنی زمین کی گردش کو روکنے کے لیے بڑے بڑے پہاڑ بنا دیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین میں ہم کو حرکت محسوس ہوتی اور ہمارے لیے زمین میں رہنا مشکل ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا بوجھ ڈال کر اس کو رہنے کے قابل بنایا، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دی تاکہ وہ راستہ حاصل کریں، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دیتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، یعنی دن کو معاش کا ذریعہ بنایا اور رات کو آرام کا ذریعہ بنایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں جس پہ لوگ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی انسان کو ہم نے ہمیشگی نہیں دی، اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے، یعنی یہ جو اہل مکہ ہیں، اگر آپ کو موت آ بھی گئی، کیونکہ آپ کو تو موت آنی ہے، آپ کوئی ہمیشہ کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے، تو پھر کیا یہ اہل مکہ جو آپ کے انکاری ہیں، کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کیا ان کو اللہ کے پاس واپس لوٹ کے نہیں جانا؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَہ،
وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہم بطریق امتحان تم میں سے ہر ایک کو برائی اور بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی ہر جاندار کو موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں پر مشکلات ڈال کر ان کو آزماتے ہیں، جیسے مصائب اور آلام سے دو چار کرتے ہیں، صحت و فراخی کے ذریعے، کبھی تنگی اور بیماری کے ذریعے، کبھی فقر و فاقہ میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں کہ دیکھیں کون شکر گزار ہے اور کون ناشکری کرتا ہے، کون صبر کرتا ہے اور کون بے صبری کرتا ہے۔ لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سب کو لوٹنا ہے، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کے حساب سے اچھی یا بری جزا ہم کو عطا فرمائیں گے، اور وہاں ہم کو ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق ہی اڑاتے ہیں، کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود رحمان کی یاد سے بالکل منکر ہیں؟ ایک اور جگہ پہ آتا ہے سورہ فرقان میں کہ جب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار مکہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ یعنی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مذاق اڑاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اپنے معبودوں کا ذکر جب وہ برائی سے کرتے ہیں یا ان کی عبادت سے روکتے ہیں تو بڑا برا مناتے ہیں، اور خود جو اصل میں ان کا رب ہے، جو ان کا خالق کائنات ہے اور ان کا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اس کے ذکر سے بالکل ہی منکر ہیں، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تمہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ نشانیاں اللہ کے حکم سے ہی آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو بتا دو یہ وعدہ کب ہے؟ کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ عذاب کا مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن جب عذاب آئے گا تو یہ اس سے بچ کر کہیں جا نہیں سکیں گے، اور نہ ہی اس وقت کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ بل تأتیہم بغتۃ فَتَبْہَتُہُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ ہاں ہاں، وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی اور ان کو ہکا بکا کر دے گی، یعنی حیران کر دے گی۔ پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ہی ان کو ذرا بھی مہلت دی جائے گی کہ یہ توبہ کر سکیں۔ اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، پس ہنسی مذاق کرنے والوں کو اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں تو اس کے باوجود تمہارے اوپر عذاب نہیں آ رہا، تو کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ دن اور رات تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے پھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ کوئی بھی خود اپنی مدد کی طاقت نہیں رکھتا، اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت دیا جاتا ہے۔ یعنی ان کی نہ کوئی اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو اللہ سے بچانے پر قادر ہیں، تو پھر یہ ان لوگوں کو کیسے عذاب سے بچانے والے ہوں گے؟ کیا ہمارے سوا ان کے بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو زندگی کے سر و سامان دیے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کیا اب یہی غالب رہنے والے ہیں؟ کناروں سے گھٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے اور کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر بھی کیا یہ کافر سمجھتے ہیں کہ وہی غالب رہیں گے؟ کہہ دیجئے میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات سنتے نہیں ہیں جبکہ ان کو آگاہ کیا جائے۔ اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے تو پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ قیامت کے دن ہم درمیان میں لاڑ رکھیں گے، یعنی یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے میزان کی۔ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ قیامت کے دن ہم میزان کو درمیان میں رکھ دیں گے، ٹھیک ٹھیک کر، وہ جو ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو ہوگی، پھر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی عمل کیا ہوگا ہم اسے حاضر کر دیں گے، اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے۔ اب یہاں پر جو وزن اعمال کے لیے قیامت والے دن کئی ترازو رکھے جائیں گے یا پھر ایک ہی ترازو ہوگا، تو انسان کے اعمال کا تو کوئی ہمیں بظاہر وزن نہیں نظر آتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک اور حدیث کے ذریعے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صاحب قرآن جو ہوں گے، قرآن ان کے لیے ایک خوش شکل نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور وہ پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا میں قرآن ہوں، جسے تو راتوں کو قیام اللیل میں بیدار رہ کر اور دن کو پیاسا پیاسا رہ کر پڑھتا تھا۔
یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور اسی طرح مومن کی قبر میں عمل صالح خوش رنگ اور معطر نوجوان کی شکل میں آئے گا، اور کافر اور منافق کے پاس اس کے برعکس شکل میں۔ یہ بھی مسند احمد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہمارے اعمال کا وزن کرتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک توازن ہوگا، ایک میزان ہوگا جس میں وزن کیے جائیں گے ہمارے اعمال، اور کوئی بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے فیصلے کرنے والی، نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ اور نصیحت کرنے والی کتاب عطا فرمائی، یعنی تورات۔ وہ لوگ اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں۔ یہ متقین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم ہی نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو، یعنی اس کا انکار کرنے والے ہو؟ یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی، اور ہم اس کے احوال سے بخوبی واقف ہیں۔ یعنی تورات کی بات ہو رہی تھی نا پہلے، تو تورات کی سمجھ بوجھ ان کو دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے کہا، یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بن کر بیٹھے ہوئے ہو، سب نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا، بت بنا کے ان کو پوجتے تھے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، کوئی ان کے پاس دلیل تو تھی نہیں ان کو پوجنے کی، کہنے لگے ہمارے باپ دادا بھی یہی کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے نا، پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ کہنے لگے، کیا آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لے کر آئے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس نے انہیں پیدا کیا ہے، میں تو اسی بات کا گواہ اور قائل ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تک تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا۔ بس اس نے ان سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا، یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف لوٹیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اللہ کے حکم سے، کہ یہ لوگ کسی میلے وغیرہ پر گئے ساری قوم، تو یہ کوئی بہانہ کر کے رک گئے، اور انہوں نے ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے پہ تلوار لگا دی، وہ سوری کلہاڑی رکھ دی، اور سارے بتوں کو توڑ دیا تاکہ وہ اس سے پوچھیں۔ کہنے لگے، جب وہ واپس آئے ان کی قوم کے لوگ کہنے لگے، ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ ایسا شخص تو یقیناً ظلم کرنے والوں میں سے ہے، یعنی جس نے یہ حرکت کی ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان کو ہم نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا تھا۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، سب نے کہا، اچھا اس کو مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب اس کو دیکھیں، یعنی اس کو سزا دیتے ہوئے دیکھیں۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، یعنی ان کو توڑ پھوڑ کے رکھا ہے؟ آپ نے جواب دیا، بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے، تم اپنے خداؤں سے ہی پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو کیونکہ ان کے کندھے پر، ایک بڑے بت کے کندھے پر انہوں نے کلہاڑی رکھ دی تھی نا، تو ان کو ایک طرح سے احساس دلانے کے لیے کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تو اگر یہ بول نہیں سکتے تو پھر تم کیسے ان کو پوچھتے ہو، کیسے ان کی عبادت کرتے ہو؟ اگر یہ خود جو ایسے الہ جو اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کی کیا حفاظت کریں گے؟ بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے، یعنی ایک دم سے ان کو دل میں خیال ہوا کہ ہاں بات تو یہ صحیح کر رہے ہیں، یہ تو بول بھی نہیں سکتے، نہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ کہنے لگے، واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، یعنی فوراً ہی انہوں نے دوبارہ سے اپنی ہٹ دھرمی پہ آ گئے۔ پہلے ان کے ضمیر نے ان کو ملامت تو کیا، لیکن دوبارہ سے کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں بھی معلوم ہے کہ یہ بولتے چالتے نہیں ہیں۔ بس یہ لوگ پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے، یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا، افسوس، کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے؟ کہنے لگے، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اب دیکھیں، خدا تو بندوں کی مدد کرتا ہے نا، یہاں پہ یہ الٹا کہہ رہے ہیں خداؤں کی مدد کرو، اور اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے۔
تو ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان کو مارنے کی تیاری کی اور ان کو ایک بڑے سے آگ کے الاؤ میں جھونکنے کی تیاری شروع کر دی. ایک بڑا الاؤ تیار کیا گیا، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق، ایک وہ ہوتی نا توپ جیسی، اس کے ذریعے ان کو پھینکا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی نہ فرماتا تو اس کی ٹھنڈک بھی ان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی ہوئی آگ گل و گلزار بن گئی. تو اس سے کیا پتہ چلتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو دشمنوں کی سازش سے بچا لیتا ہے. تو یہی فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. قلنا یا نارو کونی برداً و سلامن علی ابراہیم، ہم نے فرما دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا برا چاہا لیکن ہم نے ان کی چال کو ناکام بنا دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی تھی. اس سے مراد ملک شام ہے، جہاں پر پھلوں اور نہروں کی بکثرت افراد تھی، بہت زیادہ تھے پھل اور نہریں، اور اس کے علاوہ وہاں پر بہت سارے انبیاء بھی گزرے، تو اسی لیے اس کو بابرکت کہا گیا. اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمائے اور یعقوب اس پر مزید. نافلہ زائد چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف بیٹے کے لیے دعا کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پوتا بھی دیا جو کہ پیغمبر بنے. اور ہم نے ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کریں، اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نمازوں کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے وحی کی تلقین کی، یعنی وحی کے ذریعے. اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات دلا دی جہاں کے لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے اور تھے بھی وہ بدترین گناہ گار. وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھا. ان کا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان کی قوم کتنی زیادہ نافرمان تھی اور برے کام کرتی تھی، لیکن اللہ نے ان کو اور کچھ لوگ جو ان کے اوپر ایمان لائے ان کو بچا لیا. وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح علیہ السلام کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی، ہم نے اس کی دعا قبول فرما لی اور اس نے اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دے دی. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلا رہے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی، یقیناً وہ برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے. کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے کے وقت ہم موجود تھے، اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو سمجھا دیا. ہاں، ہر ایک کو ہم نے علم اور حکم دے رکھا تھا، اور داؤد کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی. یہ جو واقعہ تھا نا جس کا بھی یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ کھیت کی جو بکریوں کا واقعہ آ رہا ہے، تو مفسرین یہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں، اس کی ڈیٹیل، کہ ایک شخص کی بکریاں تھیں، دوسرے شخص کے کھیت میں رات کو جا گھسیں اور اس کے کھیت کو چر گئیں. تو حضرت داؤد علیہ السلام جو پیغمبر ہونے کے ساتھ حکمران بھی تھے، انہوں نے کیا فیصلہ دیا کہ بکریاں کھیت والا لے لے تاکہ اس کے نقصان کی تلافی ہو جائے. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس فیصلے سے اختلاف کیا، وہ بھی پیغمبر تھے اور ان کے بیٹے تھے. انہوں نے کہا کہ بکریاں کچھ عرصے تک کھیتی کے مالک کو دے دی جائیں کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لے، اور کھیتی بکری والے کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ اس کھیتی کو کی دیکھ بھال کرے، یعنی دوبارہ سے اس میں وہ فصل لگائے، اس کو صحیح کرے. جب وہ اس حالت میں آ جائے تو جو بکریوں کے چڑھنے سے پہلے تھی کھیتی، تو کھیتی والے کو بکریاں اور بکری والے کو کھیتی واپس کر دی جائے گی. نہیں مطلب جو کھیتی والا اس کو کھیتی واپس کر دی جائے گی اور بکری والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں گی. تو پہلے فیصلے کے مقابلے میں دوسرا فیصلہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا تھا وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کہ اس میں کسی کو بھی اپنی چیز سے محروم نہیں ہونا پڑا. تو اسی لیے یہاں پر اس واقعے کا ذکر کیا گیا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ باپ یعنی ہو تو وہی صحیح ہمیشہ فیصلہ کرے گا. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ بچوں کو بھی فہم اور عقل عطا کر دیتے ہیں، تو ہمیشہ ہر کام مشوروں سے کرنا چاہیے. حالانکہ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت سے نوازا تھا، دونوں اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا جو فیصلہ تھا وہ غلط نہیں تھا، لیکن ان کا فیصلہ ان کو زیادہ اچھا محسوس ہوا سلیمان علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہم نے سلمان کو سمجھایا،
یعنی وہ بھی عقل ان کو دینے والے اللہ تعالیٰ ہی تھے، اللہ کے حکم سے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ ہاں ہر ایک کو ہم نے، ہاں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ داؤد علیہ السلام کے تابع ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے، تو پہاڑ جو تھے یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ تسبیح جب پہاڑ وہ خود کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے، بہت ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، تو ساتھ ساتھ پہاڑ بھی ان کی تسبیح کرتے تھے، اور پرندے بھی، تو پرندے بھی کیا کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز سن کر اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگتے تھے، تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا معجزہ تھا، اور ہم کرنے ہی والے تھے، یعنی جس طرح پہاڑ اور پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کیے گئے، سوری ہم کرنے ہی والے تھے، یعنی ان سب کے کرنے والے ہم تھے، یہ معجزہ کرنے والے ہم تھے، یعنی ان کو جو فیصلے کی قوت دی وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھی، اور پہاڑ اور پرندے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے یہ سب بھی اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہو رہا تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ اس سے لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو، کیا تم شکر گزار بنو گے؟ لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے نرم کر دیا گیا تھا، اور وہ اسے جنگی لباس لوہے کی زرہیں بناتے تھے جو جنگ میں حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بھی زریں بنتی تھیں، لیکن وہ سادہ بغیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے ہوتی تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار اور حلقے والی زریں بنائی، کیونکہ کنڈے کو بنانے کے لیے اس کو موڑنا پڑتا تھا نا لوہے کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اسکل دی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ پر لوہے کو موڑ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تیز و دھند ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اب یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لیے کچھ معجزات بتائے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑ اور پرندے مسخر کیے، ان کے لیے ہوا ان کے تابع کر دی گئی یا مسخر کر دی گئی۔ وہ کیا کرتے تھے، اپنے سارے لوگوں کے ساتھ تخت پر بیٹھ جاتے تھے، اور جہاں چاہتے مہینوں کی مسافت لمحوں میں اور ساعتوں میں طے کر کے پہنچ جاتے تھے۔ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر لے جاتی تھی، اور بابرکت زمین سے مراد شام کا علاقہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تیز و تند ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہے۔ اسی طرح بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کر دیے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے اور اس کے سوا بھی بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو جنات بھی حضرت سلیمان کے تابع تھے، ان کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے، موتی اور جواہرات نکال کر لاتے، اسی طرح عمارتیں بناتے، یعنی عمارتی کام جو کچھ آپ ان سے کرنا چاہتے تھے اللہ کے اذن سے کرتے۔ ان کے نگہبان ہم ہی تھے، کیونکہ جنوں کے اندر جو ہے نا سرکشی اور فساد کا مادہ پایا جاتا ہے، تو سلیمان علیہ السلام کے ذریعے ان کی حفاظت کی تھی، اور وہ اس سے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے۔ اب ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، اور جو دکھ ان کو دیا تھا اسے دور کر دیا، اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے، بلکہ اس سے بھی، اس کے ساتھ بھی، ویسے بھی، اور خاص مہربانی سے، تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت ہو۔ تو قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کو سخت آزمائشوں میں ڈالا گیا تھا، لیکن انہوں نے صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا تھا۔ اس کی تفصیل کیا آزمائشیں تھیں اس کی تو نہیں ملتی، لیکن قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور دولت، دنیا اور اولاد سے نوازا تھا، لیکن بطور آزمائش یہ ساری چیزیں ان سے چھین لی گئی تھیں، حتیٰ کہ جسمانی صحت سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا تھا، اور وہ بیماریوں میں گر گئے تھے۔ 18 سال کی آزمائشوں کے بعد کہا جاتا ہے کہ بارگاہ الہی میں انہوں نے دعا کی گڑ گڑا کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو نہ صرف یہ کہ قبول فرمایا، بلکہ صحت کے ساتھ مال اور اولاد پہلے سے دگنا عطا فرمایا۔ تو یہاں پہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے صبر کا۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام یہ سب بھی صابر لوگ تھے۔ ذوالکفل کے بارے میں اختلاف آتا ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، لیکن ان کی نبوت کے اور بعض ان کی ولایت کے قائل ہیں۔ تو یہ سارے بھی پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب صابر لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب کے سب نیکوکار تھے۔ وَإِذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ
وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرو۔ یہاں پر مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے، جو اپنی قوم سے ناراض ہو کر اور ان کو عذاب الہی کی دھمکی دے کر اللہ کے حکم کے بغیر ہی وہاں پر چلے گئے تھے، جس پر اللہ نے ان کی گرفت فرمائی تھی اور ان کو مچھلی کا لقمہ بنا دیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے سورہ صافات میں بھی ڈیٹیل سے آئے گی، اور کچھ آپ نے سورہ یونس میں بھی پڑھی تھی۔ تو فرمایا کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر پکار اٹھا۔ ظلمات یہاں پر اندھیرے مراد ہیں، یعنی یونس علیہ السلام جو تھے وہ متعدد اندھیروں میں گر گئے تھے۔ ایک رات کا اندھیرا تھا، پھر سمندر کا اندھیرا تھا، اور پھر مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا۔ تو انہوں نے جب اس غم میں اندھیروں میں آ گئے تو ان کو اپنی نافرمانی کا احساس ہوا کہ میں نے اللہ کا حکم آنے سے پہلے ہی بستی کو چھوڑ دیا تھا۔ تو وہ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اندھیروں کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اس کو غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے بچایا کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا تھا، مچھلی نے ان کو اگل دیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بیل بھی پیدا کر دی تھی، جس سے وہ کھاتے بھی تھے، اپنی اسکن پہ بھی لگاتے تھے، اور وہ بالکل صحیح ہو گئے تھے، یعنی اللہ نے ان کو پھر معاف بھی کر دیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے بھی اس دعا کے ساتھ کسی معاملے کے لیے دعا مانگی تو اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ جامع ترمذی کی ہے، کیونکہ اس میں دیکھیں یہ دعا جو ہے نا، اس میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود اپنا کہہ رہا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہو رہا ہے، اور دوسرا اپنے ظلم کی توبہ کر رہا ہے کہ یا اللہ میں ہی ظالم ہوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دعا اگر دل سے پڑھی جائے تو پھر آپ کی کوئی بھی مشکل یا پریشانی دور ہو سکتی ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا تھا اور ان کو غم سے نجات دی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ایمان والوں کو اسی طرح سے بچایا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور سب سے بہتر وارث تو سب سے بہتر وارث ہے۔ ہم نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، اسے یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی وہ بانجھ تھی، ناقابل اولاد تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک بچہ عطا کیا۔ یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، اور ہمیں لالچ، طمع اور خوف سے، ڈر اور خوف سے پکارتے تھے، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو یہاں پہ قبولیت دعا کے لیے کیا ضروری ہے، یہاں پہ کچھ باتوں کا بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ الہا اور آزاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرنا، نیکی کے کاموں میں سبقت کرنا، خوف اور طمع یعنی اللہ سے ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، کہ ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے رب کو پکارنا، اور دوسرا اس کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ تو اگر اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر ایسی لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ واللاتی احسنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا وجعلناها وابنها آیتا للعالمین۔ اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونک دی، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ تو یہاں پر بی بی مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ تمہاری امت ہے جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ مگر لوگوں نے آپس میں اپنی دین میں فرقہ بندیاں کر لیں، سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہوگا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر کبھی واپس نہیں آئیں گے، یعنی جب تک وہ زندگی میں ہی اللہ سے توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، لیکن ایک دفعہ وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو دوبارہ وہ واپس نہیں آئیں گے، اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں گے۔ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ اس کی تفصیل ہم سورہ کہف میں پڑھ چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور وہ اتنی تیزی اور کثرت سے ہر طرف پھیل جائیں گے، ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ تو لوگ ان کی فتنہ انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان جو ہے وہ تنگ آ جائیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے بد دعا کریں گے، تو پھر وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور ان کے لاش کی جو بدبو ہوگی وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے، اور ایک زوردار بارش نازل کریں گے جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ کو احادیث اور صحیح احادیث کی روشنی میں ملیں گی۔ بخترب الوعد الحق فإذا هي شاق،
شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، یعنی وہاں اس کی ہولناکیاں قیامت کی دیکھ کر کہ ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم ہی قصوروار تھے۔ تم اور اللہ کے سوا جن جن کی تم عبادت کرتے ہو سب دوزخ کا ایندھن بنو گے، تم سب دوزخ میں جانے والے ہو۔ اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے، اور سب کے سب اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی سن نہیں سکیں گے، یعنی اتنا زیادہ شور ہوگا، اتنی زیادہ چیخ و پکار ہوگی کہ کوئی کچھ بھی نہیں سن سک رہا ہوگا۔ البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے ہی ٹھہر چکی ہے وہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے، یعنی جو نیک لوگ ہیں ان کو جہنم سے دور رکھ دیا جائے گا، وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے، وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہیں سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ والی چیز ہوگی۔ فضا، فضا کا مطلب ہوتا ہے جس سے گھبراہٹ ہوتی ہے، یعنی گھبراہٹ سے مراد یہاں پر یا تو وہ سور ہے جو اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے، یا وہ لمحہ ہے جب دوزخ اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو جب یہ سور کی آواز سنیں گے تو ان کو بہت گھبراہٹ ہوگی، اور وہ بہت بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یعنی سور کی آواز سن کر بھی ان کو گھبراہٹ محسوس نہیں ہوگی، یعنی یہاں نیک لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، متقیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ کیے جاتے تھے، جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ کر کہیں گے جیسے تومار میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، یعنی جیسے کاتب ہوتا ہے وہ اوراق ورق کوئی لکھتا ہے نا، کے بعد رجسٹر کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے، اس طرح سے آسمانوں کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے قیامت کے دن، جیسا کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو ضرور کریں گے، یعنی سب انسانوں کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا۔ ہم زبور میں پند و نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، کیونکہ زبور بھی اللہ کی کتاب تھی تو یہاں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عبادت گزاروں کے لیے تو اس میں بڑا ہی پیغام ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے گا گویا اس نے رحمت کو قبول کر لیا اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے وہ ہمکنار ہوگا، کیونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اسی لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا اور دین کی سعادتوں سے لوگوں کو ہمکنار کرنے کے لیے آئے۔ تو یہ بہت بڑی ہمارے لیے رحمت ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں جو کہ رحمت للعالمین تھے۔ قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے میرے پاس تو بس وحی کی جاتی ہے، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کی فرمانبرداری کرنے والے ہو؟ اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی قیامت۔ البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، مجھے اس بات کا بھی علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقرر وقت تک فائدہ پہنچانا ہے۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما دے، وَرَبُّنَا الرَّحْمَٰنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب بڑا ہی مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ تو یہاں پر جو نبی نے کہا، جو کہا جا رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس وعدہ الہی میں جو تاخیر ہو رہی ہے تو میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے یا تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور دوسرا کہ میرے متعلق جو تم مختلف باتیں کرتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو ان سب باتوں کے مقابلے میں اللہ ہی مہربانی کرنے والا ہے اور مدد کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الحج مدنی سورت ہے اور اس کی 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے، یعنی اس آیت میں جس زلزلے کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت ہے، تو قیامت کے قریب جو ہے وہ بہت ہی
سخت زلزلہ آئے گا اور وہ لوگ سارے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اپنی اپنی قبروں سے. جس دن تم اسے دیکھ لو گے، ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کا حمل گر جائے گا، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ در حقیقت وہ متوالے نہیں ہوں گے، یعنی مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں پر اس وقت سخت خوف اور دہشت اور گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، اور یہ قیامت سے پہلے ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ہی دنیا فنا کر دی جائے گی. یا پھر قیامت کے بعد اس وقت ہوگا جب قبروں سے اٹھ کر لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے. اس کے بارے میں کچھ احادیث سے بھی مفسرین رائے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ اپنی ذریت میں سے 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکال دے. یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، صرف عذاب کی شدت ہوگی. تو یہ بات صحابہ پہ بہت گراں گزری، ان کے چہرے متغیر ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا. یعنی لوگوں کی تعداد ایسے ہوگی جیسے سفید رنگ کے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال، یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف ہوگے. جسے سن کر صحابہ نے بطور مسرت اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. یہ صحیح بخاری کی تفسیر سورہ الحج ہے. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ زلزلے اور اس کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ فضا اور ہولناکی کی یہ شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اتنے پریشان ہو جائیں گے، اور عورتوں کے حمل گر جائیں گے، کیونکہ اب آگے اللہ تعالیٰ نے دنیا تو چلانی نہیں ہوگی، تو اور کسی کو پیدا کرنا ہی نہیں ہوگا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ، اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں جس پر قضائے الہی لکھ دی جاتی ہے. جو کوئی اس کی رفاقت کرے گا وہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے کر چلا جائے گا. یعنی شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے. لوگوں، اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون بستہ سے، پھر گوشت کے لوتھڑے سے جو صورت دیا گیا، اور پھر بے نقشہ تھا. تو یہاں پہ علقہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا خون، اور مضغہ پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے. یعنی انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں نا، ان کو بھی یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور مخلقہ کا مطلب ہے وہ بچہ جس کی پیدائش واضح اور شکل و صورت نمایاں ہو جائے. ایسے بچے میں پھر روح پھونک دی جاتی ہے اور تکمیل کے بعد اس کی ولادت ہوتی ہے. اور غیر مخلقہ کا مطلب ہوتا ہے جس کی شکل و صورت واضح نہ ہو اور اس میں روح نہ پھونکی جائے اور وہ پہلے ہی ساقط ہو جائے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نطفہ 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے، یعنی گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے جو اس میں روح پھونکتا ہے. یعنی 4 مہینے کے بعد نفخہ روح ہوتا ہے، یعنی 4 ماہ جب ماں پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد، اور پھر بچہ ایک واضح شکل میں ڈھل جاتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہاں پہ انسان کے پیدائش کے مختلف مراحل بتائے جا رہے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں. یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں، اور ہم جسے چاہتے ہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک مادر رحم میں رکھتے ہیں. یعنی جس کو نہیں فوت کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک وقاص وقت تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں آتا ہے اللہ کے حکم سے. پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں. یعنی بڑی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی لوگ فوت ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ ایک طرح سے پورا اس کا انسان کا لائف سائیکل بتایا جا رہا ہے کہ ماں کے پیٹ میں اس کے کیا مراحل ہوتے ہیں، پھر دنیا میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بڑھاپے تک آنے سے پہلے ہی فوت کر لیے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بڑھاپے تک پہنچتے ہیں. تو فرمایا کہ بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر سے بے خبر ہو جاتے ہیں. کیونکہ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بہت ہی کمزور ہو جاتے ہیں، عقل اور حافظہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت آپ کی بچے کی طرح ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرح سے اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم اتنے شعور کی عمر کو پہنچ کے اتنا علم حاصل کرنے کے بعد دوبارہ سے بچہ بن گئے ہو. تو اس میں ہماری پوری جو لائف سائیکل ہے اس میں بہت بڑی عبرت ہے.
تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے، پھر جب ہم اس پر بارشیں برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات کو اگاتی ہے۔ تو دنیا جو بعد از موت زندگی ہے اس کی ایک اور دلیل اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پہلی دلیل تو کیا تھی کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اس کو ایک حسین وجود عطا کیا، اور پھر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا بڑھاپے کی ایسے اسٹیج پر پہنچتا ہے کہ اس کی ذہنی صلاحیتیں سب کچھ کمزوری کا شکار ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے اللہ کو دوبارہ زندگی دینا کیا مشکل ہے؟ جو ذات انسان کو ان مراحل سے گزار سکتی ہے وہی اس کو دوبارہ سے پیدا کر سکتی ہے۔ پھر دوسری دلیل اس آیت میں دی گئی کہ دیکھو، زمین بنجر اور مردہ ہوتی ہے لیکن بارش کے بعد کس طرح سے زندہ اور شاداب ہو جاتی ہے، اس سے طرح طرح کے پھل اور میوہ جات، رنگ برنگے پھولوں کی پھول اس سے نکلتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بھی انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کھڑا کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جس طرح پیدا فرمائے گا اس کی کوئی نشانی مخلوقات میں سے بیان فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا گزر ایسی وادی سے ہوا ہے جو خشک اور بنجر ہو، پھر تم اس کو دوبارہ سے لہلہاتا ہوا دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح سے انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بعد از موت زندگی کی دو دلیلیں یہاں پہ آیتوں میں پیش کی گئیں۔ ذالک بان اللہ هو الحق وانہ یحیی الموتى وانہ علی کل شیء قدیر۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور یہ کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ قبروں والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑتے ہیں۔ جو جو اپنی پہلو موڑنے والا بن جائے، یعنی منہ موڑنے والا بن جائے، اسی کے لیے اللہ کی راہ سے بہکا دے، اسے دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اس کو جہنم میں جلنے کا مزہ چکھائیں گے۔ ثانیہ اطفا، یہ مطلب ہے نا؟ تو اطف کا مطلب ہوتا ہے پہلو کے، یعنی اس میں ایسے شخص کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں جو بغیر کسی عقلی اور نقلی دلیل کے اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، تکبر اور اعتراض کرتے ہوئے اپنی گردن کو موڑتا ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو پھر عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے ہیں، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کوئی فائدہ مل جاتا ہے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور اگر کوئی آفت آ جاتی ہے تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں۔ حرف کا مطلب ہوتا ہے کنارہ، یعنی ایک طرح سے منافقین کی مثال دی جا رہی ہے کہ جب ان کو فائدہ نظر آتا ہے مسلمانوں میں تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں، اور یا پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا، واقعی یہ کھلا نقصان ہے۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ ذالک هو الضلال البعید، اور اللہ کے سوا نہیں پکارتے جو انہیں نہ نقصان پہنچا سکے نہ فائدہ دے سکے، یہ تو دور دراز کی گمراہی میں ہے۔ اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے کہیں قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور یہ بہت برے ساتھی ہیں۔ ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ، ایک منٹ، اس میں ترجمہ عجیب سا لکھا ہوا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ان اللہ یفعل ما یرید، اور اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے اسے کر کے رہتا ہے۔ من کان یظن ان لن ینصر ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد سبب الی السماء، جس کا خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد دونوں جہان میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رستہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، پھر دیکھے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اس کو تڑپا رہی ہے۔ یعنی اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کی مدد نہ کرے کیونکہ اس کو فتح اور غلبے سے تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ اپنا گلا گھونٹ لے، یہ شاید اس طرح سے کرنا اس کو اس کے غیظ و غضب سے بچا لے گا۔ دوسری صورت کیا ہے کہ وہ ایک رستہ لے کر آسمان میں چڑھ جائے اور وہی جو آ رہی ہے، وہی کا جو سلسلہ ہے اس کو ختم کر دے۔ اگر ایسا کر سکتا ہے اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے تو وہ کر لے۔
لیکن یہ دونوں باتیں ہی ناممکن تھیں۔ ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ بے شک اہل ایمان اور یہود اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرکین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ اور کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہے سب آسمان والے، زمین والے، اور سورج اور چاند، ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور؟ یعنی یہ سب چیزیں اللہ کے آگے سربر سجود ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا سورج جاتا ہے اور عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ ایک وقت آئے گا اسے کہا جائے گا کہ واپس لوٹ جاؤ، یعنی جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور پھر اس وقت قیامت آئے گی۔ اور بہت سے انسان بھی، کیونکہ سارے انسان نہیں سجدہ کرتے نا، تو یہ سجدہ اطاعت اور عبادت ہے جس کو انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ ہاں بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس کے اوپر سجدہ کر لیجیے گا۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، بس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے کاٹ لیے گئے ہیں اور ان کے سروں کے اوپر سخت کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے گا۔ حاضانی خصمانی مطلب کہ یہ دونوں گروہ ہیں جو آ، اللہ کے مقابلے میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ مسلمان تو اس کی وحدانیت اور قدرت کے قائل ہیں، اور دوسرے لوگ اس کے بارے میں گمراہیوں میں مبتلا ہیں، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی، اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں۔ جب یہ وہاں سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کریں گے، وہی لوٹا دیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ تو اس آیت میں جہنمیوں کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں تلے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی، وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ یعنی یہ نعمتیں جو اہل جنت کو دی جائیں گی، ان کو پاکیزہ بات کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے۔ یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پاکیزہ باتیں ہی ہوں گی، کوئی بیہودہ اور گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، اور قابل صد تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ یعنی جہاں ہر طرف اللہ کی حمد ہوگی اور اللہ کی تسبیح بیان ہو رہی ہوگی۔ اور اگر دنیا مراد ہے تو اس کا مطلب ہے قرآن اور اسلام کی طرف ان کی رہنمائی کر دی گئی ہے، جو اہل ایمان کے حصے میں آتی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے، اور اس حرمت والی مسجد سے یعنی مسجد حرام سے، جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے برابر کر دیا ہے، وہیں کے رہنے والے ہوں چاہے باہر کے رہنے والے ہوں، جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور میرے گھر کو طواف قبلہ، طواف قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف کرنا، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے۔ لوگ تیرے پاس پے مطلب پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں گے۔ یعنی یہاں پر دبلے پتلے اونٹ جو ہے ضامر کا ورڈ یوز ہوا، یعنی جو چارے کی قلت اور سفر کی دوری اور تھکاوٹ سے لاغر اور کمزور ہو جائیں گے، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مکے کی پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ نحیف سی صدا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے زور سے کہا تھا کہ جو ہے وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، یعنی حج کے لیے کلمات بلند کیے تھے کہ اللہ کی طرف آؤ اور یہاں پہ حج ادا کرو۔ تو ان کی اتنی کمزور سی آواز کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا تھا۔ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں اور ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں، اور ان چوپائیوں پر اور جو پالتو ہیں، بس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر یہ اپنا میل کچیل دور کر لیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں۔ تو یہاں پر سارے وہ حج کے ارکان جن کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں، وہ سارے ان آیتوں میں بتائے گئے۔ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اور اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے، یعنی جو حرام تھے۔ اور پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے۔ سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا
اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز کی جگہ میں پھینک دے گی۔ یہ سن لیا، اب اور سنو اس کی نشانیوں، اللہ کی نشانیوں کو کی جو عزت اور حرمت کرے گا اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں۔ سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے، تم اسی کے تابع فرما ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے انہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان پر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تھرا جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ان کے دل اللہ کا ذکر آنے پر تھرا جاتے ہیں، خوف سے لرز جاتے ہیں، اور ان کو جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ دیتے بھی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس میں سورہ حج ہم نے شروع کی ہوئی تھی، اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کریں، یعنی بیت اللہ کی جگہ آپ کو بتا دی تھی، اور ان کو کہا تھا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کریں۔ تو ہوا کیا تھا کہ طوفان نوح کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر جو تھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ طوفان نوح کے بعد اس کے اثرات مٹ گئے تھے کیا نام ہے خانہ کعبہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فرشتوں کے ذریعے نشاندہی کروائی تھی کہ کس جگہ پہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے بعد اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے کہ کعبے کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ سب سے پہلے وہاں پر جو مشرکین تھے انہوں نے وہاں پہ بت سجا رکھے تھے اور ان کی وہ وہاں آ کر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ یہ صریح ظلم ہے، اور یہاں پر صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، بتوں کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور میرے گھر کو طواف، قیام، رکوع، سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یعنی صرف نماز پڑھنے والے اور طواف کرنے والوں کے لیے یہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ کفر، بت پرستی اور دیگر جو مذاہب ہیں گندگی والے، ان کے لیے یہ عبادت خانہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اسی لیے ان کو حکم دیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں میں حج کی منادی کر دے، یعنی حج کے لیے اناؤنس کر دے کہ لوگ تیرے پاس پیادہ بھی آئیں اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی آئیں، اور دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کی یہ قدرت تھی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر آواز بلند کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آواز ان کی کہ جس میں انہوں نے حج کے لیے دعوت دی تھی وہ سارے لوگوں تک پہنچا دی تھی۔ تو لوگ دور دراز سے پھر حج اور عمرے کے لیے آنے لگے۔ اور یہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں، یعنی فائدہ کیا تھا ان کا، دینی فائدہ بھی تھا کہ اللہ کی مغفرت و رضا حاصل کریں گے تمام طواف اور مناسک حج اور عمرہ کے جو جو ارکان ہیں وہ کر کے، اور دوسرا یہ تھا کہ تجارت اور کاروبار سے مال و اسباب دنیا بھی میسر آ جائیں گے، کیونکہ وہ لمبے لمبے حج ہوتے تھے پہلے زمانے میں، کئی کئی مہینے کے، تو وہ اس میں ان کو تجارت کرنا بھی ممنوع نہیں تھا، تو اس میں بھی ان کو بہت فائدہ ہوتا تھا کیونکہ اتنے سارے لوگ جمع ہوتے تھے، تو ان کو ان کی تجارت اور کاروبار بھی منافع بخش ہوتا تھا۔ اور فرمایا کہ ان مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپایوں پر جو کہ پالتو ہیں۔ اور جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بہیمۃ الانام جو ہے ان کو وہ کون کون سے ہوتے ہیں، اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ اور دمبے، اور ان پر اللہ کا نام لینے کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ذبح کرنا، اور اللہ ہی کا نام لے کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور ایام تشریق یہاں پر جو دن کہا نا کہ دنوں میں مقررہ دنوں میں اللہ کو یاد کرو، تو اس سے مراد ایام تشریق ہیں جو 10 ذی الحجہ اور اس کے بعد کے جو دن ہیں، مطلب یوم نحر کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحجہ تک، یعنی اتنے دنوں تک قربانی کی جا سکتی 10 کے علاوہ، اور پھر اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے، اور ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر اپنا میل کچیل دور کر دیں، یعنی 10 ذی الحجہ کے بعد جب قربانی ہو جاتی ہے تو وہ اپنا احرام اتار کے اپنے سر کو منڈوا کے حلال ہو جاتا ہے، اور اپنی نظریں پوری کریں، یعنی اگر کوئی نظر مانی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے مقدس گھر کی زیارت نصیب فرمائی تو ہم فلاں نیکی کا کام کریں گے، تو جو بھی نظر مانی ہے اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، میں نے آپ کو کل بتایا تھا شاید کہ عتیق کا مطلب ہوتا ہے قدیم، پرانا۔ تو اس کے بعد طواف افاضہ کرنا ہوتا ہے جسے طواف زیارت بھی کہتے ہیں، تو یہ حج کا رکن ہے، تو یہ کرنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے۔
پھر فرمایا کہ یہ ہے، اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا، یعنی ان حرمتوں سے مراد وہ مناسک حج ہیں جن کی تفصیل ابھی پیچھے گزری ہے. تو فرمایا کہ جو ان کی تعظیم کرے گا اس کے لیے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں بجز ان کے جو تمہارے سامنے بیان کر دیے گئے. اور بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے. رجس کا مطلب ہوتا ہے گندگی اور پلیدی. تو یہاں پہ جو بھی لکڑی کے یا کسی اور لوہے کے یا کسی اور میٹل کے بنے ہوئے بت تھے، ان کو چھوڑ کر اللہ کی صرف عبادت کرنا ہے، کیونکہ ان کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ فرمانے کی نجاست ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے. اور جھوٹی بات سے پرہیز کرو. تو جھوٹی بات بھی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر جھوٹ کہنا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے یا فلاں بزرگ اللہ کے اختیارات میں شریک ہے، نعوذ باللہ. یا پھر اللہ دوبارہ زندگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تعجب کرنا. تو یہ سارے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کو کہا گیا. اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے. سنو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا. اب یا تو اس کو پرندے اچک لے جائیں گے یا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دیا جائے گا. تو جس طرح سے بڑے پرندے چھوٹے پرندوں کو تیزی سے جھپٹا مار کر ان کو نوچ کے کھا جاتے ہیں اور اس کا سراغ نہیں ملتا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ انسان جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سلامت فطرت اور طہارت نفس کے اعتبار سے طہر و صفا کی بلندی پر فائز ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی آپ کو بلندی سے پستی میں گرا دیتا ہے، اور پھر اس کو لوگ نوچ نوچ کر گمراہی کے راستوں پر ڈال دیتے ہیں. ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب. یہ سن لیا، اب اور سنو. اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے گا اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے. شاعر جو ہے وہ شعیرہ کی جمع ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں علامت اور نشانی کے. تو شاعر اللہ وہ ہیں جو اسلام کے نمایاں اور امتیازی احکام ہیں جن سے اسلام کا مسلمان کا فرق ظاہر ہوتا ہے اور اس کا تشخص قائم ہوتا ہے، اور دوسرے مذاہب سے وہ الگ سے پہچان لیا جاتا ہے. صفا اور مروہ کو بھی شاعر اللہ اس لیے کہا گیا کہ مسلمان حج اور عمرے میں ان کے درمیان صحیح کرتے ہیں. اور اسی طرح سے حج کے دیگر مناسک ہیں، خصوصاً جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی شاعر اللہ کہا گیا، یعنی ان کی تعظیم کرنا مقصود ہے. تو فرمایا کہ جو ان کی عزت کرے گا اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے، اور ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. یعنی وہ جو جانور ذبح کے لیے لائے جائیں گے حج میں، تو ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ان پہ سواری بھی کر سکتے ہیں، ان کا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جب تک کہ وہ قربان نہ ہو جائیں. حدیث میں اس کی ایک حدیث سے بھی وضاحت ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک آدمی ایک قربانی کا جانور اپنے ساتھ ہانکے لے کر جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اس پر سوار ہو جا. اس نے کہا یہ حج کی قربانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی اس کو استعمال کرنا کوئی ممنوع نہیں ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد جب جس دن اس کو نہر کرنا ہوگا، قربانی کرنی ہوگی، تو پھر قربانی کرنے. پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے، یعنی جہاں ان کو ذبح کرنا ہوگا سارے مناسک ادا کرنے کے بعد. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرمائے ہیں تاکہ وہ ان چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں. سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ. عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے. اب عاجزی کرنے والے جو مخبتین کی بات ہوئی کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کچھ خصوصیات اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہیں، آیت نمبر 35 میں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں. انہیں جو برائی پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتے ہیں، اور نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے وہ دیتے بھی ہیں. قربانی کے اونٹ. اب یہاں پر بدن کا ورڈ یوز ہوا. بدن عام یہ جانور عام طور پر موٹا تازہ ہوتا ہے، اس کو بدنہ کہا جاتا ہے، یعنی فربا جانور. لیکن یہاں پر قربانی کے جانور یہاں پہ مراد ہیں. تو اونٹ، مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہیں. تو قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی اور ان میں تمہارے لیے نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. تو
یہاں پر ان کو ذبح کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. جیسے بکری اور گائے وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں اس طرح اونٹ کو ذبح کرنے کا طریقہ مختلف ہے. اس کو نہر کیا جاتا ہے. اور نہر کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اونٹ کو کھڑا کر کے اس کا ایک پاؤں بایاں ہاتھ اور پاؤں اس کا باندھ دیتے ہیں اور تین پاؤں پہ اس کو کھڑا کر کے پھر اس کی گردن میں جو ہے نا تیر وغیرہ سے یا چھری سے اس کی گردن میں وار کرتے ہیں. اور پھر اس کا جب خون سارا بہہ جاتا ہے پھر اس کو نیچے گرا کے پھر اس کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ اس کو نہر کرنے کا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس پر بھی اللہ کا نام لو. پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں یعنی سارا خون نکل جائے اور وہ زمین پر گر جائے تب اس کو ذبح کرو اور اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والے اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ. یعنی ہر طرح کے لوگ جو مانگ رہے ہیں اور جو نہیں مانگ رہے ان کو بھی کھلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پہلے 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا لیکن اب تمہیں اجازت ہے کہ کھاؤ اور جو مناسب سمجھو ذخیرہ کر لو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پس کھاؤ قربانی کا گوشت اور ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو. علماء جو زیادہ تر ہیں وہ 2 حصوں کے قائل ہیں, نصف اپنے لیے اور نصف صدقے کے لیے. تو مطلب کتنا بھی استعمال کر لیں, اگر کوئی شخص ایسا ہے جو کہ قربانی کرتا ہے لیکن وہ پورا سال گوشت نہیں کھاتا تو وہ اپنے لیے زیادہ بھی رکھ سکتا ہے. لیکن اللہ کی راہ میں جو مانگے یا جو نہ مانگے دونوں کو کھلاؤ. اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے لیے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنین. اللہ تعالیٰ کی قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے نہ ان کے خون, بلکہ اس سے تو تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے. اسی طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارا متی کر دیا ہے کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجیے. یعنی یہ جو قربانی کر رہے ہو تو اس سے مراد کیا ہے, اللہ کا تقوی حاصل کرنا. ورنہ نہ تو اللہ کو ان قربانیوں کا گوشت ملتا ہے اور نہ ہی ان کا خون جانوروں کا اللہ کی طرف جاتا ہے. اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا یعنی اللہ کی تکبیر بیان کرنا. اور جو نیک لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں. سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمن تو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے. یعنی جس طرح سے 6 ہجری میں ہوا تھا نا کہ کافروں نے اپنے غلبے کی وجہ سے مسلمانوں کو مکے میں عمرہ کرنے نہیں دیا تھا, لیکن 2 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کافروں کا غلبہ ختم ہو گیا تھا اور مسلمانوں سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیا تھا اور مسلمانوں کو غالب کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے ایسا کر سکتا ہے. کوئی خیانت کرنے والا ناشکرا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے. جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. بے شک ان کی مدد پر اللہ قدرت رکھنے والا ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے محبت اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی ہیں, گرا دی جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے منع کریں گے. تو یہاں پر جو اسلامی حکومت قائم کی جاتی ہے نا اس کے اغراض اور مقاصد بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ کیا کیا ان کا کام ہے, وہ کیا کیا کریں گے کہ وہ پابندی سے نماز ادا کریں گے, زکوٰۃ دیں گے, اچھے کاموں کا حکم کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے بغیر اس کے حکم کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی نہیں چلتا. تو کوئی اللہ کے احکام اور ضابطوں کا انحراف کرے گا تو کبھی بھی وہ کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے جا چکے ہیں. بس ہم نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی اور پھر ان کو دبایا. یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کفار مکہ اگر آپ کی تکذیب کر رہے ہیں تو یہ نئی بات نہیں ہے, پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن یہ نہ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی ڈھیل سے, یہ کافر یہ نہ سمجھیں کہ ان کو ہم پکڑ نہیں سکتے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ہے جسے وہ ہر قوم کو دیتا ہے. فرمایا پھر میرا عذاب کیسا ہوا, یعنی جب یہ مہلت ختم ہو گئی تو پھر تمہیں نعمتوں سے محروم کر کے عذاب سے ہلاک کر دیا. تو اب اہل مکہ کو بھی وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی یہی حرکت کی تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا.
بہت سی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے تہوبالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، بس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے ان کے محل تھے، انہوں نے بڑے کنویں بنائے تھے، اپنے گھر بنائے تھے، اپنی چھتیں بنائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آیا تو سب کچھ ویران ہو گیا۔ وہ جو لوگ وہاں پہ اکڑتے تھے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے تھے، وہ سارے کے سارے تباہ ہو گئے۔ ان کی عمارتیں، ان کی نشانیاں تو موجود ہیں، لیکن وہ خود وہاں موجود نہیں ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی کہ ان کے دل ان باتوں کو سمجھنے والے ہوتے، یا کانوں سے ہی ان کے واقعات تو سن لیتے؟ بات یہ ہے کہ صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو کہ سینوں میں ہے۔ یعنی جب کوئی قوم گمراہی کے اس مقام پر پہنچ جاتی ہے کہ اس کو عبرت بھی کسی واقعے سے حاصل نہیں ہوتی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہدایت کی بجائے اس کی پھر گزشتہ قوموں کی طرح تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، یعنی دل اندھے نہیں ہوتے، الَّتِي فِي الصُّدُورِ، سوری یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ اصل میں وہ دل ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہدایت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ گمراہی کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کوئی بھی عبرت کے واقعات سن کے بھی ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ یعنی ہم یہ لوگ تو اپنے حساب سے جلدی کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حساب میں ایک دن بھی 1000 سال کا ہے۔ تو اس طرح سے ان کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کب اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وہ یقیناً اپنا وعدہ پورا کرے گا، لیکن وہ کب کرے گا اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بہت سے ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی، پھر آخر انہیں پکڑ لیا، اور میری طرف لوٹ کر ہی تم سب کو آنا ہے۔ اعلان کر دو کہ لوگوں میں تمہیں کھلم کھلا چوکنا کرنے والا ہوں۔ یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ میں تو یہاں پر صرف نذیر اور بشیر بن کر آیا ہوں، عذاب بھیجنا تو صرف اللہ کا کام ہے جس کا تم مطالبہ کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جلدی عذاب کو بھیج دے یا اس میں تاخیر کر دے، یہ اس کی مشیت اور مصلحت پر ہے، اس کا علم صرف اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، پس جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے، اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں وہی دوزخی ہیں۔ یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا تو شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا، بس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، پھر اپنی بات کو محکم یا پکی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دانا اور باحکمت ہے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ جب بھی وہ وحی شدہ کلام کو پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کی قرات اور تلاوت میں اپنی باتیں ملانے کی کوشش کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان کی رکاوٹوں کو میں دور کر دوں گا، اور وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اس آیت میں کہ شیطان کی کارستانیاں صرف آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جو رسول اور نبی آئے ان کے ساتھ بھی یہی کرتا رہا تھا۔ تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور شیطان کی ان شرارتوں اور سازشوں سے اللہ تعالیٰ جس طرح پچھلے انبیاء کو بچاتے رہے، آپ بھی اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ یعنی شیطان یہ حرکتیں اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور اس کے جال میں وہ لوگ پھنس جاتے ہیں جن کے دل میں کفر کا روگ ہوتا ہے، کفر کی بیماری ہوتی ہے، یا گناہ کرنے سے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں، اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا گیا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہی کی طرف سے ہے، سراسر حق ہے، اور پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایمانداروں کو راہ راست کی طرف رہبری کرنے والا ہے۔ کافر اس وحی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے کہ یہاں تک کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے گی، اور ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے گا جو منحوس ہے۔ یوم عقیم، یوم عقیم کا مطلب ہوتا ہے بانج دن، یعنی اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس کو عقیم کیوں کہا گیا؟ کہ اس کے بعد کوئی دن نہیں ہوگا۔ عقیم اس کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، اسی لیے کافروں کے لیے اس دن کوئی رحمت نہیں ہوگی اور وہ خیر سے خالی ہوگا، تو اسی لیے ان کو منحوس دن کہا گیا۔ اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ یعنی دنیا میں تو عارضی طور پر بطور انعام یا بطور امتحان لوگوں کو بادشاہت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے،
لیکن آخرت میں کسی کے پاس بھی کوئی بادشاہت اور اختیار نہیں ہوگا، صرف ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، پھر وہ خود ہی جواب دیں گے ایک اللہ غالب کی۔ اور سورہ فرقان میں آتا ہے بادشاہی اس دن ثابت ہے واسطے رحمان کے ہوگی، اور یہ دن کافروں پر سخت بھاری ہوگا، وہی ان میں فیصلے فرمائے گا۔ ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے راہ خدا میں ترک وطن کیا یعنی ہجرت کی اور پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت آپ مر گئے یعنی طبعی موت مر گئے، اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یعنی جنت کی جو نعمتیں ان کو ملیں گی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوں گی۔ اور ان یعنی ہجرت کرنے والوں کی یہاں تعریف بیان ہو رہی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ پہنچا دے گا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، بے شک اللہ تعالیٰ علم اور بردباری والا ہے۔ یعنی راضی ہو جائیں گے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ جن کو آج تک نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور انسان کے دل میں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، تو ایسی نعمتیں پا کے ہر شخص خوش ہو جائے گا۔ بات یہی ہے، اور جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذالک بأن اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وأن اللہ سمیع بصیر، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی جو اللہ یہ کام کرنے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جن بندوں پر ظلم کیا جائے گا وہ اس کا بدلہ ظالموں سے ضرور لے گا۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، یعنی اس کا دین حق ہے، اس کی عبادت حق ہے، اس کے سارے وعدے حق ہیں، اور دوستوں کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرنا بھی حق یا سچا ہے۔ تو اللہ عز و جل اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اور اپنے افعال میں حق ہے، اور اس کے سوا جسے بھی یہ پکارتے ہیں وہ سارے باطل یا جھوٹ ہیں، بے شک اللہ ہی بلندی والا ہے اور کبریائی والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زمین سرسبز ہو جاتی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا ہے، اور یقیناً اللہ تعریف والا، اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، یعنی جانور، نہریں، درخت اور دیگر بے شمار چیزیں جن سے فائدہ اٹھا کر انسان لذت یاب ہوتا ہے اور ان سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور اس کے فرمان میں پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے زمین پر اس کی اجازت کے بغیر گر نہ پڑے، یعنی اگر چاہے تو آسمان جو ہے زمین کے اوپر گر سکتا ہے اور زمین کی ساری لوگ تباہ ہو جائیں گے، ہم مطلب انکلوڈنگ اس کے سارے انسان اور جتنے بھی چیزیں زمین پر موجود ہیں سب تباہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کو تھامے ہوئے، تو اس کو گرنے کی اجازت نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ تو جن چیزوں کو اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے اسی طرح سے آسمان کو بھی ان پر گرنے نہیں دیتا، یعنی ان کے لیے آسانی فرمائی ہے خاص وقت تک کے لیے۔ اسی نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ بڑا ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا منسكنهم ناسكوه ولا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم۔ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کو وہ بجا لانے والے ہیں، یعنی ہر زمانے میں لوگوں کے لیے ایک شریعت یا ایک راستہ مقرر کر دیا جو بعض چیزوں میں سے ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتی تھی، یعنی تورات میں جو امت موسیٰ تھی ان کے لیے ڈیفرنٹ شریعت تھی، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الگ شریعت تھی، اور قرآن میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک الگ شریعت اور ضابطہ ہے، لیکن سارے پیغمبروں نے صرف ایک ہی پیغام دیا یعنی توحید کا۔ بس انہیں اس امر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، یعنی آپ کو جو دین اور شریعت عطا کی ہے وہ بھی اسی اصول کے مطابق ہے، تو اب ان کو آپ کی شریعت پر ایمان لانا ہوگا اور اپنے پیغمبر کی شریعت کو چھوڑنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے تمہارے اعمال سے اللہ خوب واقف ہے،
بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ خود کرے گا۔ یعنی اگر یہ باز نہ آئیں تو آپ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں کہ تمہارے اختلافات کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا، اور اس دن واضح ہو جائے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، کیونکہ اس کے حساب سے پھر سب کو جزا اور سزا ملے گی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جانا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل ہی آسان ہے۔ اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں جس کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ جو پیچھے بات ہوئی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اور جو کچھ ہے سب کچھ ایک لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو کہا کہ لکھ۔ اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دے۔ چنانچہ اس نے اللہ کے حکم سے قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ یہ ابو داؤد کی کتاب سننا میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اور ان کے پاس جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کے عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں یہ دکھا سکیں کہ اللہ نے اپنے ساتھ شریک ٹھہرانے کو کہا ہے، یا کوئی اور ایسی دلیل جس سے یہ ثابت کر سکے، اور نہ ہی ان کو خود علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف اثرات پہچان لیتے ہیں۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھیں، یعنی اتنے زیادہ وہ غصے میں آ جاتے ہیں کہ اگر کوئی ان کو اللہ کی طرف بلائے، دین ہدایت کی طرف دعوت دے، تو وہ اس پر حملہ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر نہ دوں؟ وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے۔ یعنی ابھی تو تمہارے آیت الہی سن کر صرف چہرے متغیر ہوتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اگر تم نے اس رویے سے توبہ نہیں کی تو کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ میں تم کو جلنا پڑے گا، جس کا وعدہ اللہ نے اہل کفر اور شرک سے کیا ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایہا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنفذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے وہ سارے کے سارے جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز بھی لے کر بھاگ جائے تو یہ اس کو چھین بھی نہیں سکتے۔ بڑا بودا ہے یا کمزور ہے طلب کرنے والا، اور بڑا ہی کمزور ہے جس سے کہ طلب کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ معبودان باطل، جو جھوٹے معبود تھے جن کو کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے جمع ہو کر ایک حقیر سی مخلوق مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو اول تو کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود بھی تم ان کو اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو، تو پھر تمہاری عقل پر ماتم ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ صرف پتھر کی بے جان مورتیاں ہی نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی لوگ مرنے کے بعد اللہ کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا تو ایک حقیر سی مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ان کی بے بسی کا ایک اور مظاہرہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکھی کو پیدا کرنا تو کجا، یہ تو مکھی کو پکڑ کر اس کے منہ سے اپنی چیزیں بھی نہیں لے سکتے جو وہ ان سے چھین کر لے جائے، کیونکہ وہ بت وغیرہ کے آگے مٹھائیاں اور پھل رکھتے تھے نا، تو اس کے اوپر مکھی بیٹھتی تھی، کھاتی تھی اس میں سے مٹھائی وغیرہ کو، تو وہ بت تو بس دیکھ رہے ہوتے تھے خالی، وہ تو اس سے وہ جو چھین کے بھاگی ہے ان کا کوئی مٹھائی یا پھل وغیرہ یا کوئی رزق، تو وہ اس کو واپس بھی لانے کے مختار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ طالب سے مراد یہاں پر خود ساختہ معبود ہیں جو انہوں نے بنا لیا، اور مطلوب سے مراد جو ان سے مانگ رہے ہیں۔ حدیث قدسی میں ان معبودان باطل کی بے بسی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو میری طرح پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اگر کسی میں واقعی قدرت ہے تو وہ ایک ذرہ یا ایک جو ہی پیدا کر کے دکھائے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہاں پر جو مانگنے والے ہیں باطل معبودوں کے ساتھ، ان کی مثال پیش کی جا رہی ہے ایک مکھی کے ذریعے۔ انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ وہ اللہ جو ان کو اتنی نعمتیں دینے والا، اتنی عظمت اور قدرت والا ہے، اس کے مقابلے میں وہ ان جھوٹے معبودوں کو پوج رہے ہیں۔
جو نہ دیکھ سکتے نہ بول سکتے نہ مکھی سے کچھ چھین سکتے، مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات۔ ان اللہ لقوی عزیز، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور آور اور قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر، فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے، یعنی جو لوگ وحی لے کر جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ جن کو اپنا رسول چاہتا ہے منتخب کر دیتا ہے، اور وہی پہنچانے والے پیغمبر جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ ہی نے منتخب کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ رسالت کا مستحق کون ہے تو وہ اسی کو رسالت دیتا ہے۔ وہ بخوبی جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے، یعنی تمام معاملات کا جو رجوع کرنا ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو پھر انسان اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں جا سکتا ہے، اس کے عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم فافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع سجدہ کرتے رہو، یعنی نماز کی پابندی کرو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، آپ اس پہ سجدہ کر لیجئے گا۔ اس صورت میں 2 سجدے آتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے، یعنی جو اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مشرکین سے کیا جاتا ہے اس کے بارے میں ہو رہا ہے، بیان ہو رہا ہے۔ اسی نے تمہیں چنا ہوا بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی، یعنی ایسا حکم نہیں دیا تمہیں اتنا مشکل کہ تمہیں وہ کرنا مشکل ہو۔ دین اپنے ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، یعنی جو توحید پر تھے اسی دین کو قائم رکھو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یعنی نزول قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام مسلم تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نام رکھا تھا، تو تمہارا ہر جو جو پیغمبر آئے انہوں نے تمہارا نام یہی رکھا، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہوا، اور تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائیں اور تم تمام تر لوگوں پر گواہ بن جاؤ، تو یہ گواہی قیامت والے دن ہوگی، جس کی میں نے پہلے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی۔ بس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے، بس کیا اچھا مالک ہے اور کتنا بہترین مددگار ہے۔